نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ نساء کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں، تو انہی آیتوں میں سے ایک آیت میں نے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہ سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کریں گے اور تم کو ایک عمدہ جگہ میں داخل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا، اس کو سیدھا راستہ ہی بتایا، اچھا راستہ بھی بتایا، جیسا کہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ نے یوں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک زبان دی، دو ہونٹ دیے، دو آنکھ دیے، اور ہم نے اس کو برا راستہ اچھا راستہ بتایا۔ اور جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو 2 مرتبہ بھیجتا ہے۔ اب تک 1 مرتبہ سنے ہوں گے، روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ بھیجتا ہے۔ تقریباً 40 دن گزرنے کے بعد فرشتہ آتا ہے، اور بعض روایتوں میں 120 دن کا ذکر بھی آتا ہے۔ جیسے ہی وہ دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، لکھتا ہے کہ یہ بندہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، پہچانتا ہے انسان جنت کا راستہ کون سا، جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ نسائی کی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لکیریں کھینچی۔ آپ نے سیدھی لکیر کھینچ کے بتا کر کہا اگر تم ان راستوں پر چلو گے تو جنت کو جاؤ گے، صراط مستقیم ہے۔ آپ نے ٹیڑھی لکیریں کھینچی، کہا یہ ٹیڑھی لکیریں جہنم کے لے جانے والے کا راستہ ہے یہ، اور اس ہر راستے پر شیطان ہے۔ تو گناہ جو ہوتا ہے یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بھی خود اللہ کے نبی نے فرمائی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے تمہارا دل میں کھٹک محسوس ہو، اسے کہتے گناہ۔ اور دوسرا گناہ کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے چھپنا چاہتا ہے۔ نیکی کرے تو سب کے سامنے کرتے ہیں ہم، گناہ کرے تو اکیلے میں جاتے ہیں۔ اور آج کل یہ موبائل جو آیا ہے اس وجہ سے تنہائی کے گناہ، چھپ کر گناہ کرنے کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چند لوگ ہوں گے قیامت میں جو تہامہ پہاڑ جیسے نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ ایک پہاڑ ہے، اتنے نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ایسے پھونک کر اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہیں بدبخت وہ جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پھونک کے اڑا دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا جواب دیتے ہوئے کہا ثوبان یاد رکھو میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے نیک بن کے دکھاتے ہیں، مگر جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ بات یہی ہے، لوگوں کے سامنے نیک بننا کمال کی بات نہیں ہے۔ جب انسان تنہائی میں ہوتا نا اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ گناہ 2 ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہوتا اور ایک دوسرا ہوتا صغیرہ گناہ۔ آپ یہ تقسیم سمجھے ہوں گے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں کہا، علامہ البانی بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ہم جب مطالعہ کرتے ہیں آیتوں کا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گناہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چھوٹا گناہ، دوسرا ہوتا ہے بڑا گناہ۔ یہ چھوٹے گناہ کی مثال کیا ہے؟ آپ دے سکتے ہیں ایک مثال چھوٹے چھوٹے گناہ کی؟ ایک معمولی گناہ ہے۔ چھوٹا گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد نیکی کرنے سے وہ مٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا اے ابو ذر لوگوں سے اچھا سلوک کرو، وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور کہا کہ برائی کے بعد نیکی کر لو۔ نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ برائی کو مٹا دیتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ چل کر جا رہے تھے، تو کیا کیا، جاتے جاتے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا۔ لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ میں برائی کر چکا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ نے آیتیں اتاری ان الحسنات یذہبن السیئات، کہا کہ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جاتے ہوئے گئے، بوسہ لے لیا، فوراً یہ آیت اتری
تو اس صحابی نے کھڑے ہو کر نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ برائی کے بعد نیکی کرے تو جو ہے نیکی برائی کو مٹا دے دینا، یہ میرے ساتھ خاص ہے یا سب کے ساتھ خاص ہے، سب کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا لجمیع امتی کلہم، پوری امت کے لیے ہے۔ لہٰذا ایسے بہت ہوتا ہے، جاتے جاتے کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جاتی ہے، یہ سب چھوٹے گناہ میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ختم کرنے کے لیے فوراً گناہ جو ہے نیکی کرنا چاہیے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ابن ماجہ میں، بندہ جب وضو کرتا ہے نا، ماشاءاللہ ہر قطرے سے ماشاءاللہ وہ نیکی مطلب گناہ گر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کے گناہ تو ہاتھ سے گر جاتے، اور اگر سر کے گناہ ہو تو سر سے گر جاتے، ایسا اس طریقے سے۔ بلکہ آپ نے فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے ناخن کے نیچے سے بھی ماشاءاللہ جو ہے کیا گر جاتا ہے؟ برائی گر جاتی ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، جب نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ کی نبی کی ایک حدیث آتی ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اس کے گناہ کو یہاں لے کر آتا ہے، ہاتھوں میں ادھر۔ تو جب جیسے ہی سجدہ کرتا ہے تو کندھے پر سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چھوٹے گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے بعد نیکیاں کرنے سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں وہ کام جن کو کرنے سے ماشاءاللہ بڑی بڑی نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ کام کرنا چاہیے۔ اب کیسا ہے؟ مثال کے طور پر بازار کی دعا بتائی گئی، بندہ جب بازار میں جاتا ہے تو 1 ملین نیکیاں ملتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، لمبی دعا ہے، اس دعا کو ذکر کر کے علامہ البانی کہتے ہیں کہ بندہ بازار میں داخل ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں، الف الف حسنہ۔ اگرچہ اس حدیث کو علامہ بن باز ضعیف قرار دیتے ہیں، مگر علامہ البانی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہٰذا اس امت کی عمر کو اللہ نے کم کر دیا، مگر اعمال ایسے بتائے جس کو کر کے ہم ماشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے بعد نیکیاں کرنے سے وہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے ہوتے ہیں بڑے گناہ، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس میں لعنت کا ذکر ہے، ہر وہ گناہ جس کو کرنے سے بندہ جہنم میں چلے جاتا ہے، ہر وہ گناہ جس سے کرنے سے ایمان متاثر ہوتا ہے، ہر وہ گناہ جس کے کرنے سے اللہ کا غصہ اترتا، اسے کہتے ہیں بڑا گناہ۔ آج ان بڑے گناہوں کو ہم نے بڑا لائٹ لے لیا ہے، کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں بڑے گناہ۔ اور بڑے گناہ کی قباحت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں علامہ ذہبی، انہوں نے کتاب الکبائر، الکبائر کے نام سے کتاب ہے، اس میں انہوں نے ماشاءاللہ 80 گناہ ذکر کیے ہیں، بڑے گناہ۔ بڑے گناہ میں سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تو آپ کو بڑے گناہ کے بارے میں، بڑے گناہ میں بھی بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک کا ذکر فرمایا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو رلانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ والدین کو رلانا بھی گناہ کبیرہ ہے، بغیر سبب کے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے رکعت میں جو آیتیں پڑھی گئی، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، برے لقب سے پکارنا، مذاق اڑانا، یہ سب کبیرہ گناہ میں سے آتا ہے۔ اب کبیرہ گناہ جب بندہ کرتا ہے نا، بڑے گناہ کرتا نا، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے جیسے میں نے تعریف میں کہا، بڑے گناہ کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بڑے گناہ کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ بندے کا ایمان متاثر ہوتا ہے، اور بڑے گناہ کرنے سے قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام کو سمجھایا تھا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ آپ نے فرمایا دیکھو، جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، جب وہ شراب پیتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، ایسا اس بتایا۔ اور کہا فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، کہا اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان سائے کی طرح لوٹ کر آتا، ایسے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا زنا کرنے سے ایمان متاثر ہوتا ہے، چوری کرنے سے متاثر ہوتا ہے، اس طریقے سے شراب پینے سے متاثر ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک طرف ایمان کی طہارت ہے، ایمان کیا ہے؟ ایک پاکیزہ چیز ہے، وہ ایمان کی طہارت کے ساتھ گناہ کی غلاظت جمع نہیں ہوتی،
لہذا جہاں تک ہو سکے ہم سب کو بڑے گناہوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر جو ہے گزر یہ قبر پر سے ہوا۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان میں دو لوگ ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک تھا جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچاتا تھا، دوسرا وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا۔ سمجھ میں آئے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچانا گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ چغل خوری کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کبھی آٹو میں سوار ہوتے، کبھی اس میں سوار ہوتے، آٹو والے ڈرائیور سب ان کا ایمان رہتا نہیں، ان کو معلوم بھی نہیں رہتا کیا کرنا ہے، لہٰذا دیکھتے ہیں جاتے رہتے زور سے پیشاب آیا، وہ لوگ کیا کرتے؟ نہ قبلہ دیکھتے، نہ بیٹھ کر پیشاب کرتے، کھڑے ہو کر جانور کی طرح پیشاب کرتے ہیں۔ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ قبلے کی طرف جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایک روایت یہ آتی ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پان کھا کر تھوکا ہے ایسے ہی تھوکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قبلے کی طرف تھوکتا ہے وہ تھوک قیامت اس کی پیشانی میں آئے گا، معمولی نہیں ہے۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر بھی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی جب نماز میں شیطان آتا ادھر تھوکتے تھے، بائیں طرف، قبلے کی طرف نہیں تھوکتے۔ لہٰذا قبلے کی طرف رک کر کے پیشاب کرنا، تھوکنا، بغیر سبب کے نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ مطلب یہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا بہت ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، غیر مسلموں کو سب دیکھتے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ زور سے پانی مارنے والا پائپ ہوتا نا، اس میں ہوتا کیا ہے، ہم زور سے لے کے اپنے شرمگاہ کو دھوتے ہیں تو پیشاب اڑتا ہے، لہٰذا اس پائپ کا استعمال ذرا محتاط انداز سے کریں۔ اور اس طریقے سے چغل خوری بھی بہت ہے۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نووی رحمہ اللہ نقل کلام من واحد الی آخر بقصد الاضرار، انسان نقصان پہنچانے کے لیے یہاں کی بات وہاں لگاتا ہے۔ یہ ماحول مساجد میں ہے، یہ ماحول بڑے بڑے کمپنیوں میں ہوتا ہے، جو بڑا باس ہوتا ہے نا اس کی قربت حاصل کرنے لوگ لگاتے پہنچانے کاما کرتے ہیں، اور یہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اس درس سے آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک روایت آتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ کیسے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو ہلاک کیسے کرتے؟ دیکھو ایک چند لوگ تھے، وہ کسی وادی میں اترے، ان کو روٹیاں پکانا تھا، انہوں کیا کرے، ان میں سے ہر ایک الگ الگ جا کر جو ہے لکڑیاں جمع کر لائے، بس روٹی پک گئی۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہوتے جو نعوذ باللہ بڑے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے چھوٹے گناہ سے بھی انسان کو بچ کر رہنا چاہیے اور بڑے گناہوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور ایک بات ہے، شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بولتے ہم تمہارے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کا مطلب چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ بعض لوگ سمجھتے اگر ہمیں چھوٹے گناہ کریں دے، بڑے گناہ کریں دے، اگر صاحب جو ہے نیکیاں کرے تو مٹ جاتا، نہیں ہوتا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بڑے گناہ سے بچو گے تو اللہ چھوٹے گناہ سے معاف فرمائے گا۔ لہٰذا بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کسی کی غیبت کر لیے، چغل خوری کر لیے، کسی کا مذاق اڑا دیے، پہلی صف میں نماز پڑھ لے کے سمجھتے اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، ایک طرف سے آپ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے لوگوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں، بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے جو ہے ہمیں گناہوں سے بچ کر رہنے چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اچھی بات آپ یاد رکھو، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے علم کے اعتبار سے۔ اب آپ کو یہ بتایا گیا ایک ایریا ایسا ہے جہاں CCTV کیمرہ لگا ہے، لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں، یا کیمرہ ہے ریکارڈ ہو جاتا، بعد میں ہم کو بتایا جائے گا۔ یہی حال ہمارے گناہوں کا بھی ہے، ہم کہیں بھی گناہ کرے تو سمجھے اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے نا، ہر جگہ علم ہے، اور وہ ایسا علم ہے اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوتی۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ دیکھیں ہم گناہ چھوٹا ہے بڑا ہے وہ مت دیکھو، بلکہ دیکھو جس ذات کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب ہمارے اندر گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت نہیں ہے تو گناہوں کی جرات بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔
معمولی استری لگ گئی تو کتنا پریشان ہوتے، جب قبر میں کیا عذاب ہوگا، آخرت میں کیا عذاب ہوگا، ذرا تصور کیجئے۔ اسی پر اپنے درس کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احساس گناہ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔